اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سورہ والضحیٰ 93 نمبر کا سورہ 93 حصہ اول میں نے 5 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کا ترجمہ کیا تھا مولانا فتح محمد خان جالندھری نے۔ اس میں باقی 6 آیتوں کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 6 نمبر کی آیت ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو جگہ نہیں دی؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو جگہ نہیں دی؟ آپ راستے سے ناواقف تھے، کیا آپ کو راستہ نہیں دکھایا ہم نے؟ 7 نمبر کی آیت۔ 8 نمبر کی آیت، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو یتیم پایا کہ ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی، آپ راستے سے ناواقف تھے کہ آپ کو راستہ نہیں دکھایا، آپ کو تنگ دست دیکھا تو آپ کو غنی کر دیا۔ پتہ چلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی ہیں۔ آیت کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو تنگ دست دیکھا، آپ کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ تو دیکھیے، یتیم کے اوپر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتیم کے اوپر ظلم مت کیجیے گا، ظلم مت کیجیے گا۔ اس کے آگے کی آیت ہے، اور 10 نمبر کی آیت میں ہے، محتاج کو جھڑکیے گا مت۔ محتاج جب دست سوال پھیلائے تو اس کو جھڑک کے جواب مت دیجیے گا۔ اور 11ویں آیت ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا بیان جاری رکھیے گا اور اسے بیان کرتے رہیے گا۔ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے گا۔ یہ کل 11 آیتیں ہیں۔ سورہ والضحیٰ 93 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ ترجمہ میں نے 6، 7، 8، 9، 10، 11 6 آیتوں کا ترجمہ جو مولانا فتح محمد خان جالندھری نے کیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو جگہ نہیں دی؟ جب آپ یتیم تھے تو آپ کی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی، اور عرب کا دستور ہے کہ بڑے بیٹے سے کنیت کہلائی جاتی ہے، یعنی ابو الحسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب، طالب کے والد۔ یہ لوگوں کو شاید ہی نوجوان نسل کے بچوں کو اور بچیوں کو پتہ ہو، طالب جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ تو کنیت بڑے بیٹے سے ہوتی ہے، علی ابن ابی طالب، طالب کے باپ یعنی حضرت عمران علیہ السلام، جن کی شان میں تیسرا سورہ سورہ آل عمران آیا ہے۔ اس لیے تو ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ہم نے جگہ دی، آپ کو راستہ نہیں پتہ تھا، آپ کو راستہ دکھا دیا ابو طالب کے گھر کا یعنی حضرت عمران کے گھر کا، اور ہم نے آپ کو جگہ دی یعنی حضرت عمران علیہ السلام نے جو جگہ دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے جگہ دی وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے آگے کی آیت میں یہ ہے کہ آپ کو جب تنگ دست دیکھا، جگہ دکھانے کے بعد، جگہ کون سی دکھائی؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جناب مولا کائنات کی مادر گرامی، اور ابو طالب علیہ السلام، ان کی چوکھٹ دکھائی۔ تو آپ کو راستہ نہیں معلوم تھا، آپ کو راستہ دکھایا یعنی آپ کو جگہ بتائی، وہاں تک پہنچایا، ان کے گھر تک۔ آپ کو کم دست دیکھا، آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ کیا کہنا۔ تو رسول خدا غنی ہیں، ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجیے گا۔ تو کتنے مطلب کیا حضرت جبریل امی آئے تھے، انہوں نے کوئی مال و دولت پہنچائی تھی، کوئی کیا بہت بڑا
مکان، کوئی بہت بڑا جاؤ حشم دنیاوی لحاظ سے، کوئی مال و دولت یہ پہنچائی تھی؟ نہیں۔ پھر کس نے پہنچائی تھی؟ ملکۃ العرب شہزادی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال دین اسلام کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کس کے مال سے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے، اس سے آپ کو غنی کر دیا ہم نے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے 9 نمبر کی کہ ظالم پہ یتیم پہ ظلم مت کیجیے گا، تو وہ محسن انسانیت، وہ رحمت للعالمین نبی کیا یتیم پہ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ آیت کیوں آ رہی ہے اس سورے میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاب رسول سے ہوتا ہے اور امت مراد ہوتی ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یتیم پر ظلم مت کیجیے گا، رسول خدا سے تو ممکن ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ تو محسن انسانیت تھے۔ آپ نے کبھی اپنے ناقے کو، کبھی اپنی اونٹنی کو، کبھی اپنے سوار کو ایک تازیانہ نہیں مارا۔ آپ یتیم پہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے رسول سے مراد امت ہے، یتیم پہ مظالم نہ ڈھاؤ۔ دوسرا، محتاج کو جھڑکنا نہیں۔ تو کیا رسول جھڑک سکتے تھے کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو، کسی محتاج کو؟ نہیں۔ تو پھر یہ آیت کیوں ہے سورہ والضحیٰ میں؟ رسول سے کہا جا رہا ہے مراد امت ہے۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ فقیری کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، فقیری کو، مانگنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور دوسری جگہ آیت میں یہ آ رہا ہے کہ فقیر کو، محتاج کو جھڑکنا نہیں۔ تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، فقیر کو پسند بھی نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو جھڑکنا بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ سمجھایا کرتے تھے، جب آپ کے سامنے سائل نے، فقیر نے اپنا دست دراز بلند کر دیا، بھیک مانگ لی آپ سے، تو وہ تو ویسے ہی ساری انا ختم ہو گئی، ساری عزت اس کی چکنا چور ہو گئی۔ اب اس کو جھڑک کے اور اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو جھڑک کے، وہ بے عزت تو ہو چکا ہے، اتنا ہاتھ پھیلا دیا ہے، اب اس کو جھڑک کے اور بے عزت نہ کرنا۔ اور 11ویں آیت ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو بیان کرتے رہیے۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے، 93 نمبر کا سورہ ہے، جس میں کل 11 آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، جس کا ترجمہ مولانا فتح محمد خان جالندھری صاحب نے کیا تھا۔ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ 19-20 بھی ہوا ہو تو آپ کمنٹس میں میری خبر لے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔